فرصت اگر ملے تو پڑھنا مجھے ضرور، میں ساری مشکلوں کی مکمل کتاب ہوں۔ ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے اور ہر طرح کی ناگہانی آفتوں، مصیبتوں اور بلاؤں سے آپ کو محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ آج جو ہے یہ ویڈیو میں آپ کے ساتھ القرآن پاک کی شیئر کر رہی ہوں، اور میں نے سوچا کہ آپ بھی یہ حسین مناظر جو ہے وہ دیکھ لیں۔ دبئی میں یہ ابھی اوپن ہوا ہے۔ I want to talk. I want to talk. You want to talk to whom? This. Inside. Inside? No. Inside. بہت ساری ویڈیوز آپ اور میں روزانہ ڈیلی بیسس پہ ہم لوگ نیوز چینلز دیکھتے ہیں، سکن کیئر روٹینز دیکھتے ہیں، ولاگز دیکھتے ہیں۔ بہت زیادہ ٹائم ہم بہت سے ولاگز کو دیتے ہیں۔ تو آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ ان سب سے ہٹ کے ہے اور ٹوٹلی قرآن پاک کے بارے میں ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ آج ہم ذرا اس کے لیے بھی ٹائم نکال لیتے ہیں۔ ہمیں روزمرہ زندگی میں اتنا ٹائم تو نہیں ملتا، لیکن چلو آج تھوڑا ٹائم اس کو بھی دیتے ہیں، قرآن پاک کو بھی دیتے ہیں۔ تو پھر میں نے یہ ویڈیو بنائی، اور ویڈیو اگر میں ایسے آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی تو مزہ نہ آتا، تو پھر جہاں تک ممکن تھا میں نے پوری کوشش کی کہ جو ویجیٹیبلز، جو فروٹس وغیرہ جو انہوں نے یہاں پہ اگائے ہوئے ہیں، ان کا قرآن پاک میں کہاں پر کیسے اور کیوں ذکر آیا ہے، تو میں نے وہ سارے حوالے اکٹھے، سارے تو نہیں بٹ کچھ جو ہے اکٹھے کرنے کی میں نے کوشش کی، تاکہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں اور ویڈیو جو ہے وہ اچھی اور بہترین آپ کو میں دے سکوں۔ تو میری کوشش تو تھی، دیکھیں اب کب تک کامیاب کہاں تک رہی ہے۔ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جس میں زندگی کے ہر معاملے پر واضح روشنی ڈالی گئی ہے، اور ہمارے سارے مسائل کا حل 1400 سال پہلے ہی بتا دیا گیا ہے۔ بس ضرورت تو اس چیز کی ہے کہ ہم اس کو سمجھیں، اس کو پڑھیں، بٹ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی روزمرہ کی مصروفیات میں اس کو پڑھنے کا، اس کو سمجھنے کا، اس کا مطالعہ کرنے کا اتنا ٹائم نہیں ملتا۔ تو آج جو ہے تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیں گے اور تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے ہم مل کے۔ سب سے پہلے تو یہ کیو بنائی ہوئی ہے انہوں نے، اور کیو کے اندر یہ کچھ میریکلز دکھاتے ہیں، کچھ ہسٹری بتاتے ہیں، اور کچھ اسلام کی جو ہے وہ ہسٹری بتاتے ہیں۔ تو اندر ہم گئے تھے، ان اندر ایک سکرین لگی ہوئی ہے اور بالکل اندھیرا ہوتا ہے، میں زیادہ نہیں بنا سکی کیونکہ میری بیٹی جو ہے وہ رونے لگ گئی تھی۔ اور کیو کا جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ غار، قرآن پاک جو ہے وہ پہلی جو وحی نازل ہوئی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ، وہ غار میں ہی، غار حرا میں ہی نازل ہوئی تھی، اور اسی کا حوالہ، اسی کی مناسبت سے انہوں نے یہ غار، کیونکہ قرآن پاک میں اس غار کا ذکر ہے، اس کا نہیں، غار کا ذکر ہے، تو اس کی مناسبت سے بس انہوں نے یہ ایک ٹچ دینے کی کوشش کی ہے، غار سی بنائی ہوئی ہے، اور اس کے اندر بہت بڑی بڑی سکرینز ہیں، اور وہاں پہ وہ ہسٹری بتاتے ہیں اور میریکلز دکھاتے ہیں کہ ہاں یہ کیسے کیسے کیا کیا پیش آیا تھا ہماری ہسٹری میں۔ گریپس کا بھی قرآن پاک میں ذکر ہے، اور سورہ نحل کی آیت نمبر 11 اور 12 ہے کہ اللہ وہی تو ہے جس نے بادلوں سے پانی اتارا ہے، اسی میں سے تمہارے پینے کا پانی مہیا ہوتا ہے، اور اسی سے درخت بھی تیار ہوتے ہیں جن میں تم مویشیوں کو چراتے ہو، وہ اس کے ذریعے سے تمہارے لیے کھیتی، زیتون اور کھجور کے درخت اور انگور کے ہر قسم کے پھل پیدا کرتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں، اس میں یقیناً ایک واضح نشانی موجود ہے۔ تو قرآن پاک میں انگور کا اور زیتون اور کھجور کا یہاں پہ سورہ نحل کی اس آیت میں ذکر ہے۔ انگور جو ہے وہ ہمارے لیے ایک ایسا پھل ہے جو دل کو تازگی بخشتا ہے، خون کو صاف کرتا ہے، اینٹی آکسیڈنٹ ہے، کڈنیز کو مضبوط کرتا ہے، اور آپ کے جسم سے فاسد مادے جو ہے وہ باہر نکالتا ہے۔
اس کے علاوہ سدرا جو ہے وہ بیری کے درخت کو کہا جاتا ہے، اور یہ بیری کا درخت چھٹے آسمان پر دنیا میں بھی ہے، بٹ بیری کا ایک درخت چھٹے آسمان پر موجود ہے، جس کی شاخیں جو ہیں وہ چھٹے آسمان پر ہیں اور جس کی وسعت 7ویں آسمان تک پھیلی ہوئی ہے، اور یہ تمام مخلوقات کی ایک حد ہے، اس سے آگے کوئی مخلوق نہیں جا سکتی، کیونکہ اس سے آگے اللہ تعالیٰ کا عرش شروع ہو جاتا ہے۔ اور معراج کی رات جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے پروں پر بٹھا کر لے گئے تھے، تو وہ جب سدرا کے مقام پر پہنچے تو انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، کیونکہ اس سے آگے میرے پر جل جائیں گے، اور یہ میری حد ہے، اس سے آگے کوئی مخلوق نہیں جا سکتی۔ تو یہ ایک حد ہے، اور یہ جو درخت ہے یہ ایک حد ہے تمام مخلوق کے لیے، اس سے آگے کوئی مخلوق نہیں جا سکتی، اور اس کا بھی قرآن پاک میں ذکر ہے۔ اور پھر اس سے آگے یہ انہوں نے بہت سارے پلانٹس تھے باہر، یہ باہر کا ایریا، یہاں پھر آگے انہوں نے گلاس ہاؤس بنایا ہوا ہے ایک، یہاں پہ انہوں نے فاؤنٹینس لگائے ہوئے ہیں، اور ہلکی ہلکی ٹھنڈی ٹھنڈی جو ہے پانی کے قطرے جو ہے آپ کے اوپر، اگر آپ یہاں پہ کھڑے ہوں تو آپ پہ گرتے رہتے ہیں، اور بہت ہی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ بالکل بھی گرمیوں میں جائیں تو یہاں پہ کھڑے ہو کے آپ کو بالکل بھی میرا خیال ہے گرمی محسوس نہیں ہوگی، بالکل بہت ٹھنڈ ہوتی ہے اور بہت ہی اچھا ماحول ہوتا ہے یہاں پہ۔ پارک کے لیے کوئی ٹکٹ نہیں ہے، پارک میں انٹر ہونے کے لیے کوئی ٹکٹ نہیں ہے، لیکن جو گرین ہاؤس ہے اس کے لیے انہوں نے 5 درہم پر پرسن ٹکٹ رکھی ہوئی ہے، اور یہ انہوں نے دونوں طرف پانی تھا اور درمیان میں سے ایک رستہ بنا ہوا تھا، اور جب میں یہاں سے گزرنے لگی تو مجھے بالکل ایسے خیال آیا کہ مجھے سب وہ ایسے جیسے نظروں کے سامنے سے گزر جاتی ہے ایک چیز، تو مجھے بالکل وہی محسوس ہو رہا تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل پر کے قریب کھڑے تھے اور فرعون کا لشکر ان کے پیچھے تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ تم عصا جو ہے وہ سمندر میں مارو، اور جیسے ہی انہوں نے عصا سمندر میں مارا تو ان کے لیے سمندر کے درمیان دریائے نیل کے درمیان جو ہے وہ رستہ بن گیا، اور وہ آرام سے رستہ جو ہے وہ پار کر گئے۔ اور پھر جب فرعون آیا تو وہ رستہ دوبارہ سے مل گیا اور فرعون پانی میں غرق ہو گیا۔ جب میں یہاں سے گزر رہی تھی تو مجھے بالکل وہی واقعہ، وہی سارا کچھ یاد آ رہا تھا، اور یہاں پہ گزرتے ہوئے آپ کو بالکل سارا آپ کے ذہن میں بھی، اور روح کو نا ایک تسکین سی مل جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے معجزے اور اللہ تعالیٰ کی کرشمے اور یہ ساری چیزیں یاد کر کے اور دیکھ کے یہ سب کچھ ایسے ذہن میں آ جاتا ہے۔ مطلب یہ ریئل تو سب نہیں ہے، لیکن انہوں نے ٹچ دینے کی کوشش کی ہے کہ اس طرح قرآن پاک میں اور ہماری جو اسلامک ہسٹری ہے اس میں ایسے ایسے واقعات پیش ہے۔ اور یہ بہت ٹھنڈا پانی تھا، اس میں ہاتھ جو ہے وہ کافی دیر تک میں اس طرح کھڑی رہی اور دیکھتی رہی، اور ہاتھ بھی اس کو ٹچ بھی کرتی رہی میں، بہت ہی اچھا لگ رہا تھا، اور ٹھنڈا ٹھنڈا پانی آپ کے اوپر آ رہا ہوتا ہے اور بہت ہی ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر ہم یہ راستہ جو ہے وہ گزر کے آگے ہم آئے تو آگے گلاس ہاؤس تھا، اور یہ باہر کا وہاں کا ایریا ہے۔ گلاس ہاؤس میں جانے کے لیے 5 درہم کی آپ کو ٹکٹ بائی کرنی پڑے گی پر پرسن، تو وہ پھر ہم نے بائی کی اور پھر ہم اندر آئے، اور اندر یہ انہوں نے ٹیمپریچر کو کنٹرول کرنے کے لیے اوپر پورا گلاس لگایا ہوا ہے، اندر انہوں نے ٹیمپریچر جو ہے وہ کنٹرول کیا ہوا ہے، نہ بہت گرمی ہوتی ہے نہ بہت ہی زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے۔ گرمی کے موسم میں بھی ٹیمپریچر جو ہے وہ کنٹرول رہے گا، اور سارے اندر وہ پلانٹس ہیں جو ان کا قرآن پاک میں اور حدیث میں ذکر ہے۔ اور اندر مسٹ فین بھی لگے ہوئے تھے، ساتھ میں ہی اے سی بھی تھے، تو گرمی کا بالکل بھی احساس نہیں ہو رہا تھا۔ یہ فگ ہے، فگ یہاں پہ انہوں نے اگائی ہوئی ہے، میں نے ابھی آپ کو ایک آیت سورہ نحل کی پڑھ کے جو ہے وہ بتائی تھی۔ فگ کا آپ کے جوڑوں میں اگر درد ہے، آپ کے پٹھوں میں درد ہے، تو کانسٹیپیشن ہے، بواسیر کی شکایت ہے، فگ بہت بہترین اس کا علاج ہے۔ اولیو آئل تو آپ کو پتہ ہے، اولیوز اور اولیو آئل کھانے میں بھی فائدہ دیتے ہیں اور اس کی مالش بھی فائدہ دیتی ہے، اور ان میں شفا ہے۔ قرآن پاک میں سورہ رحمان میں بھی ان کا ذکر ہے، اور سورہ نحل کی اس آیت میں بھی ان کا ذکر ہے جو میں نے ابھی پیچھے پڑھی ہے۔
یہ پھر انہوں نے ایک برج سا بنایا ہوا ہے، اوپر سے بھی آپ سارا دیکھ سکتے ہیں، اور بہت ہی اچھا سا ماحول تھا، بہت ہی پرسکون ماحول تھا. حالانکہ بچے یہاں پہ شور کر رہے تھے لیکن پھر بھی اریٹیشن نہیں ہو رہی تھی، بالکل پرسکون ماحول لگ رہا تھا ہمیں. ہم زندگی میں ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں جو ہے ڈیلی قرآن پاک کا زیادہ نہیں تو ہم کم از کم ایک رکوع ہی لے کے اس کو اچھی طرح پڑھیں، اس کا ترجمہ کریں، اس میں جو بیان کیا گیا ہے وہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا بات کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتانا چاہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کس رستے پہ چلنے کی ہدایت، کس رستے پہ چلنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں تاکید فرما رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں زندگی کے ہر مسئلے کا حل ہمارے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتا دیا ہوا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث میں بیان کر دیا ہوا ہے. اگر ہم قرآن پاک اور احادیث کو لے کر چلیں تو ہمیں زندگی میں کبھی کوئی مسئلہ پیش نہ آئے. لیکن ہم انسان ہیں نا، تو انسان ایسے ہی ہوتے ہیں کہ بھول جاتے ہیں اپنی زندگی کی مصروفیات میں جو ہے قرآن پاک کو، نماز کو. اتنا کرتے ہیں، نماز ہم پڑھتے ہیں بٹ عجلت میں پڑھتے ہیں، جلدی میں پڑھتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ بس جلدی سے یہ کام، سارے کاموں کو ہم بہت اچھا ٹائم دے دیتے ہیں، لیکن جب نماز کا ٹائم آتا ہے تو شیطان بھی ہم پہ اس طرح غالب ہو جاتا ہے کہ جلدی عجلت میں بس ہم نماز پڑھ کے تو اس سے فارغ ہو جاتے ہیں. تو تھوڑا سا اگر ہم توجہ دیں تھوڑا سا، تو ہمیں کسی بھی پریشانی کا سامنا نہ ہو، کسی بھی ٹینشن کا ہمیں کبھی بھی سامنا نہ ہو. اور یہ سارے درخت ہیں ڈیٹس، جیسے آپ کو ڈیٹس کے ہیں، اور یہاں پہ آپ کو کارن بھی ملے گا. کارن کا بھی ذکر ہے قرآن پاک میں. یہ اینٹی آکسیڈنٹ ہے، کینسر سے بچاتا ہے، دل کی بیماریوں کے لیے بہت مفید ہے. یہ بٹر ایپل ہے. بٹر ایپل کا ذکر اس طریقے سے آیا ہے اسلام میں کہ اس کو منافق کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کہ جیسے بٹر ایپل بہت زیادہ خوبصورت ہوتا ہے اور اس کی بالکل جو ہے وہ بدبو نہیں ہوتی اور بہت خوبصورت ہوتا ہے، لیکن اس کو جب ٹیسٹ کیا جائے تو اس کا ذائقہ بہت کڑوا ہوتا ہے. تو منافق بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ سامنے سے آپ کو بہت اچھا لگے گا، بہت اچھا دکھائی دے گا، بہت ہی آپ کے ساتھ اس کا اچھا برتاؤ آپ کو نظر آئے گا، لیکن جب آپ اس کے ساتھ تعلق رکھنا شروع کریں گے یا کوئی بھی موقع آئے گا تو وہ آپ کو اس کی جو وہ اندر سے ویسا نہیں ہوگا جیسا وہ باہر سے نظر آئے گا. تو جیسے بٹر ایپل باہر سے بہت خوبصورت ہوتا ہے، اس کی کوئی بدبو نہیں ہوتی ہے، اور اندر سے جو ہے یہ بہت زیادہ تلخ ہوتا ہے، اسی طرح منافق بھی اندر سے بہت تلخ ہوتا ہے اور باہر سے مطلب اس کی کوئی بدبو نہیں ہوتی ہے کہ اس کا اندازہ کیا جا سکے کہ یہ کیا چیز ہے یا کیسا ہے. اور اسی طرح لینٹل، کارن اور مسٹرڈ کا بھی ذکر ہے قرآن پاک میں، اس کا بھی ذکر آیا ہوا ہے. اور مسٹرڈ رائی کو بولتے ہیں نا، تو یہ مطلب رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی کے دل میں غرور ہوگا یا شرک ہوگا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو اس طرح کر کے قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے. اور لینٹل کے بارے میں اس طرح ذکر آیا تھا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61 اور 62 میں کہ اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ سے کہا کہ ہم ایک طرح کا کھانا نہیں کھا سکتے، اپنے رب سے کہو کہ ہر قسم کی چیزیں جو زمین اگاتی ہے جیسے گیہوں ہیں، پیاز، پھل، وہ اگائے تاکہ ہم اس کو کھائیں. تو اس طریقے سے جو ہے یہ ذکر آیا ہے لینٹل کا. لینٹل دال وغیرہ اس کو بولتے ہیں، گیہوں دال وغیرہ کو بولتے ہیں، تو اناج ہے یہ بھی. تو اس کو اس طرح سے اس کا ذکر آیا ہے. اور اس کے علاوہ لیمن گراس جو ہے، لیمن گراس کا بھی ذکر ہے جوڑوں کے درد، پٹھوں کے درد کے لیے، اور کینسر سے بھی یہ بچاتا ہے. وٹامن اے اس کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے. یہ دیکھیں یہ سارے مسٹ فین جو ہیں یہ سارے چل رہے ہیں اور ٹھنڈ ہو رہی ہے. اور جنجر بھی یہاں پہ اگائی ہوئی ہے انہوں نے. اس کے علاوہ زعفران ہے. یہ زعفران کا بھی اسی طرح، زعفران کے بھی بہت زیادہ فوائد ہیں اور یہ تو بہت ہی
ایکسپینسو جو ہے، یہ ہرب بولتے ہیں، یہ اس کو کیا بولتے ہیں، اس کو یہ کیا ہے، یہ ایک بہت ہی ایکسپینسو چیز ہے اور اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں، اس کی خوشبو بہت زبردست ہوتی ہے، تو اس کا بھی ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ پومی گرینیٹ ہے، انار کا ذکر سورہ رحمان میں موجود ہے اور کہا جاتا ہے کہ انار اگر آپ اس میں جنت کے پانی کا ایک قطرہ موجود ہوتا ہے اور اگر آپ ایک دن انار کھا لیں تو 40 دن تک شیطان جو ہے وہ آپ کے قریب نہیں آتا، یہ میں نے سنا ہے، کہا جاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ واٹر میلن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی پسندیدہ پھل تھا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ہم کھجور کی گرمی کو تربوز کی ٹھنڈک سے جو ہے وہ دور کرتے ہیں۔ اور پمکن ایسے ہے کہ پمکن جب حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے اپنے پیٹ سے آزاد کیا تھا تو وہ کپڑوں کے بغیر تھے، برہنہ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ جو کدو کے پتے پڑے ہیں بڑے بڑے وہ اپنے جسم پر لپیٹ لو، تو حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے جسم پہ وہ کدو کے وہ بڑے بڑے پتے لپیٹ لیے تھے اور اس میں بہت زیادہ فائدے ہیں، کدو میں بہت ہی بہترین ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھا کدو، اور یہ کینسر سے بھی بچاتا ہے، کینسر سے بہت اس کے اندر ایسی وٹامنز اور چیزیں موجود ہوتی ہیں جو کینسر سے بچاؤ کرتی ہیں انسان کا۔ اور یہ کیوکمبر ہے، اس کے علاوہ بلیک سیڈ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج کلونجی میں موجود ہے، ہر بیماری کا علاج، تو بلیک سیڈ کلونجی کو بولتے ہیں اور یہ بہت ہی بہترین چیز ہے ویٹ لاس کے لیے، ہر بیماری کا، مطلب جو انہوں نے فرمایا تو وہ تو غلط کبھی ہو سکتا ہی نہیں ہے، ہر بیماری کا علاج ہے سوائے موت کے۔ اس کے علاوہ ڈیٹس کے جو درخت ہیں وہ بھی یہاں پہ ہیں، اور ڈیٹس جو ہے حضرت مریم علیہ السلام، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے تو حضرت مریم علیہ السلام جو ہے وہ کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی تھیں اور کھجور کا درخت جو ہے وہ نیچے جھک گیا تھا اور حضرت مریم علیہ السلام نے کھجوریں جو ہے وہ تازہ ڈیلیوری کے فوراً بعد جو ہے وہ کھائی تھیں، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ان کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے کھجوروں کا، اور اسی حوالے سے حضرت مریم کے حوالے سے بھی ہے اور ویسے بھی ہے، اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو ڈیلیوری کے ٹائم پہ لیڈیز کو ڈیٹس جو ہے وہ زیادہ کھانی چاہیے۔ اور عود جو ہے وہ آپ کو میں نے پہلے بھی ایک ولاگ میں بتایا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ خوشبو ہے اور بہت ہی پیاری اس کی خوشبو ہوتی ہے۔ ابھی بھی آپ مدینہ منورہ یا مکہ میں جائیں تو، مکہ میں تو کنفرم نہیں ہے لیکن مدینہ منورہ میں کنفرم ہے کہ ابھی بھی وہ جو وہاں کے خادمین ہوتے ہیں وہ عود کی خوشبو سے ہی اس کو معطر کر رہے ہوتے ہیں مسجد نبوی کو، اور ہر جگہ یہ خوشبو پھیلی ہوئی ہوتی ہے مسجد نبوی میں، بڑا ہی پیارا سما ہوتا ہے۔ اور بس یہیں تک تھا میرا آج کا ولاگ، آپ کو اچھا لگا ہو تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بھی خیال رکھیے گا، اپنے پیاروں کا بھی خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔